السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لالپور ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے ترکی کے مشہور ڈرامہ سیریل ارطغرل کے بارے میں۔ ارطغرل ترکی کا ڈرامہ ہے جو کہ غازی ارطغرل کی زندگی پر بنا ہوا ہے۔ یہ وہی ڈرامہ ہے جس کے بارے میں متعدد بار وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی بات کر چکے ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے، اسپیشلی نوجوانوں کو، کہ وہ یہ ڈرامہ دیکھیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کا ماضی کتنا تابناک تھا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب مسلمانوں کی 3 بر اعظموں پر حکومت تھی۔ تب کون سے کام تھے، کون سے ایسے اصول تھے جن کی بنیاد پہ مسلمانوں نے اتنا اونچا مقام حاصل کیا۔ ان کی خصوصی ہدایت پر وہ ڈرامہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے پی ٹی وی پر چلایا گیا۔ آج کل وہ ڈرامہ پی ٹی وی پر چل رہا ہے۔ یکم رمضان سے وہ ڈرامہ روزانہ رات کو 8 بجے پی ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے اور اس کی پاکستان میں بہت زیادہ شہرت ہے۔ اب تک کئی لاکھ دفعہ لوگ وہ ڈرامہ دیکھ چکے ہیں۔ اس کی جو صرف پہلی قسط تھی وہ 45 لاکھ دفعہ یوٹیوب پہ دیکھی جا چکی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ارطغرل کے بارے میں کہ ارطغرل کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کیسے رکھی۔ ارطغرل کے بارے میں جو عثمانی روایت ہے وہ یہ ہے کہ عثمانیوں کا جد امجد سلمان شاہ تھے۔ سلمان شاہ غازی ارطغرل کے والد تھے جو کہ کائی قبیلے کے سردار تھے۔ وہ 12ویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کے ایک علاقے میں آباد رہے۔ روایت کے مطابق جب منگولوں نے وہاں پہ حملہ کیا، قتل و غارت کیا، تو بہت سارے ترک قبائل وہ علاقے چھوڑ کے ہجرت کر گئے منگولوں سے بچنے کے لیے، جان بچانے کے لیے۔ ان میں شاہ سلمان شاہ بھی تھے جو شام میں داخل ہونے جو کہ وہاں سے بچ کے اپنے قبیلے کے ساتھ شام کی طرف گئے۔ شام میں داخل ہوتے ہوئے وہ دریائے فرات میں ڈوب گئے۔ اس کے بعد ان کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ غازی ارطغرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناطولیہ کے علاقے میں داخل ہوئے۔ اناطولیہ میں اس وقت سلجوق حکمران تھے۔ یہ روایت ہے کہ غازی ارطغرل نے ایوبیوں اور سلجوقوں کے درمیان صلح کروائی۔ اس کے علاوہ غازی ارطغرل کے کارناموں میں یہ کارنامہ بھی ہے کہ انہوں نے صلیبیوں کے ایک قلعے کو فتح کیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غازی ارطغرل اس کے بعد علاؤ الدین کے بہت زیادہ قریب ہو گئے۔ ارطغرل نے منگولوں کے ایک سردار نوان کو شکست بھی دی۔ ارطغرل نے اناطولیہ کے علاقے میں اپنی حکومت قائم کی۔ روایت کے مطابق غازی ارطغرل کے 3 بیٹے تھے اور غازی ارطغرل نے 1280 میں وفات پائی اور اس کے بعد ان قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو مل گئی۔ عثمان نے 1291 میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، یعنی کہ غازی ارطغرل کے مرنے کے تقریباً 11 سال بعد ان کے بیٹے نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ اچھا، یہاں پہ جو مین پوائنٹ ہے یا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے جس پہ بہت زیادہ بحث ہوتی رہی ہے کہ آیا کہ ارطغرل ہی کیوں، اتنا مشہور ہونے کی وجہ یا اس پہ اتنا ڈرامہ بننے کی وجہ، اس کا ڈرامہ اتنا دیکھے جانے کی وجہ ارطغرل ہی کیوں؟ کہا یہ جاتا ہے کہ 13ویں صدی میں شروع ہونے والی اس سلطنت عثمانیہ میں 20ویں صدی تک جاری رہی۔ ان سارے سالوں میں وہاں پہ 37 حکمران آئے، یعنی کہ 37 ڈیفرنٹ سلطانوں نے حکومت کی، اور وہ جو ایک قبیلے کی حکمرانی تھی اس سے پھیل کے یہ 3 بر اعظموں تک پھیل گئی۔ اچھا، تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو سلطان سلیمان اور عبد الحمید دوم بہت زیادہ مشہور ہیں، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو عثمان جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اس کے بعد میں آنے والے ان سے بھی زیادہ مشہور تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ تاریخ صرف غازی ارطغرل کو یاد رکھے ہوئے ہے اور وہ اتنا زیادہ مشہور ہوا؟ اس کے بارے میں اگر ڈفرینٹ روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی بھی ایسا پرسن، کوئی بھی ایسی شخصیت جس کے بارے میں دنیا زیادہ نہ جانتی ہو، یعنی کہ اب 13ویں صدی میں جب اتنا زیادہ مشہور نہیں تھا غازی ارطغرل، ایک چھوٹے سے علاقے پہ اس کی حکومت تھی، اس علاقے میں بھی لکھت پڑھت کے اتنا اچھا انتظام نہیں تھا کہ جہاں پہ ہسٹری کو محفوظ کیا جا سکتا، اس کے کارناموں کو لکھا جا سکتا، تو ان کے بارے میں دنیا اتنا زیادہ نہیں جانتی۔ تو ایسی جگہ، ایسا پرسن جس کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے، اس پہ آپ کوئی سی بھی چیز ڈال سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک خالی سلیٹ ہے تو اس پہ کوئی سا بھی رنگ بھرا جا سکتا ہے، لیکن ایسی سلیٹ جس پہ پہلے سے مختلف کلر کیے ہوں یا کچھ لکھا ہو تو وہاں پہ لکھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ بنی کہ ایک ڈرامہ سلطان سلمان کے بارے میں بھی بنا، ایک پوری سیریز بنی، وہ اس سے زیادہ مشہور تھے، اس سے زیادہ علاقوں میں ان کی حکومت تھی، لیکن چونکہ وہ تب کی بات ہے جب لوگ ان کے بارے میں جانتے تھے تو وہ اتنا زیادہ شہرت حاصل نہیں کر سکا۔ ایک
ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہے، کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ غازی ارطغرل کو اتنا مشہور کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہاں پہ آئینی ریفرنڈم ہونا تھا ترکی میں، تو وہاں پہ ان کے کردار میں اپنی مرضی کے رنگ بھرے گئے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، اس کے بارے میں جانیں، اور وہی سیم ملتے جلتے نعرے وہاں کی جو متعلقہ حکومت تھی انہوں نے اپنے لگا رکھے تھے، یعنی کہ ان کا جو موٹو تھا کہ جو غازی ارطغرل کا موٹو تھا وہی ہمارا موٹو ہے۔ لیکن یہ کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں شبہ ہے کہ غازی ارطغرل واقعہ ہی یہ سارے اس کے جو اقوال جو ڈراموں میں بتائے جا رہے تھے، یہ آج کل جو فیس بک پہ دیکھیں کہ غازی ارطغرل کا یہ کہنا تھا، یہ کہنا تھا، یہ کہنا تھا، کہ آیا کہ وہ حقیقت پہ مبنی ہے یا نہیں ہے۔ اگر حقیقت پہ مبنی ہے تو ان کے بارے میں کوئی لکھت پڑھت ہے، یا کسی نے کوئی ہسٹورین ہے، اس کو اس کے بارے میں کیا ثبوت ملتا ہے؟ اس کے بارے میں جتنی بھی بحث ہے، جو بھی ہے، سارے کے سارے یہ ہے کہ ڈیفرنٹ روایات ہیں۔ ایون کہ صرف اس کے دور کا ایک سکہ ملتا ہے جو کہ پتہ نہیں اس دور کا ہے یا اس دور کا نہیں ہے، جس پہ لکھا ہوا ہے عثمان ولد ارطغرل، یعنی کہ وہ سکہ بھی عثمان کے نام پہ ہے۔ غازی ارطغرل کے نہ تو کوئی بہت زیادہ کوئی مشہور خط ملتا ہے، نہ ہی کوئی اس کی بہت زیادہ روایت۔ اس کے مرنے کے کافی سال بعد اس کا مزار بھی بنا دیا گیا، اس کی ساری چیزیں بھی بنا دی گئیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے کوئی اور معلوماتی پروگرام کے ساتھ۔ شکریہ۔